کس طرح سے لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور وہ دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو بہتر انداز سے آگے لے کر چل سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ایک لیڈرشپ کی ہماری ٹریننگ ہے اس میں ہمارے پاس ایک چیلنج ہے اس ٹائم پہ کہ ہمارے ملک میں جو ڈرگز ہے, ڈرگ کا پریلیونٹ استعمال ہو رہا ہے اس دنیا میں, ہمارے ملک میں اسپیشلی نوجوانوں کے منگ, تو اس چیلنج کو ہم کس طرح سے ایریڈیکیٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. پھر ایٹ دا اینڈ ہمیں رول ماڈلز بھی دکھائے گئے, ہم نے رول ماڈلز دیکھے ہیں اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے سے, ہم نے ان کے رول ماڈلز دیکھے, ہم نے ان سے جب ہمارا انٹریکشن ہوا, ہمارا جب آرمی ایویشن کے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا, وہ یقیناً ہمارے لیے رول ماڈلز تھے. تو میں بریفلی بتاتا ہوں کہ ان سیشنز میں ہم نے کیا سیکھا اور کیا ہم نے بنیادی طور کے اوپر اس سب میں دیکھا. 3 چیزیں تھیں بڑی کہ ایک انسان کی ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. ایک سوشل اس کا انوائرمنٹ, ایک اس کا فزیکل انوائرمنٹ, اور ایک اس کا نیورولوجیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک سینٹرل جو کردار ہے وہ پلے کرتا ہے. بنیادی طور پر ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ نشو و نما جو اس کی ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے وجہ سے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے فیکٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ڈومیننٹ ہوتے ہیں. پاپولیشن کا پریشر ہے, ریسورسز کا فقدان ہے ہمارے ملک میں, پھر یا پولیٹیکلی جغرافیکلی ٹیررزم کی ایک پیچھے ویو چلی اور اس کے اثرات ہیں, اور بچپن میں اس کی جو نشوونما ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ سرٹن ٹراماز سے اگر گزرا ہے, کوئی اس نے سیکچول وائلنس جو ہے وہ اگر اس نے فیس کیا ہے یا کوئی اور فیملی ٹراما برداشت کیا ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ اثرات پڑتے ہیں اس کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر. اب یہ جو سارے فیکٹرز ہیں یہ مل کے ایک انسان کو بناتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو وہ جو انسان ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ اس کے اندر انسیکیورٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, وہ سٹریس لینے لگ جاتا ہے. تو سر کے الفاظ ہیں کہ سٹریس از اے الٹیمیٹ کلر. سٹریس جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور لے جاتا ہے, اور سر نے ہمیں 3 F's کا بتایا تھا کہ اس کے اوپر کیا رسپانس ہوتا ہے. یا تو وہ اس کنڈیشن کے ساتھ لڑتا ہے, اس چیلنج کے ساتھ لڑتا ہے, یا تو پھر یہ ہے کہ بھاگ جاتا ہے, فلائی کر جاتا ہے, اس کنڈیشن سے اسکیپ کرتا ہے, یا پھر فریز. تو ڈرگز کا جو مسئلہ ہے, جو ڈرگز ہماری سوسائٹی میں استعمال ہوتا ہے, وہ اصل میں فریز ہو جاتا ہے, اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے. وہ جو چیلنج اس ٹائم پہ وہ فیس کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں, جب وہ سٹریس فیس کر رہا ہوتا ہے, ان ساری انسیکیورٹیز کو دیکھتے ہوئے جب معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو وہ چیلنج فیس کرتا ہے, تو وہ فریز ہو جاتا ہے, وہ اسکیپ ڈھونڈتا ہے اپنی ڈرگز میں. تو سر نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے آپ نے سٹیریوٹائپنگ کریٹ نہیں کرنی, آپ نے سرمن سے اسے نہیں بتانا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ جو ڈرگز کر رہے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ نے رادر کمپیشنیٹ ہو کے اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ ایک کاؤنسلنگ اور ایک رشتہ بلڈ کرنا ہے کہ اسے واپس ایک معاشرے کا حصہ بنائیں. پھر ہمیں اینٹی نارکوٹک فورس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیں سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ڈرگز کے اوپر اویئرنیس دی کہ کس طرح سے ڈرگز کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے, اور ایک آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو ایک انسان ہے وہ ڈرگز لیتا ہے جو, یا ڈرگ ایڈکشن کے کس سٹیج پہ ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے جو ہے ہمیں اویئرنیس اس کے اوپر دی. اب اس سب میں ایک پریکٹیکل ماڈل جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ان 2 دنوں میں, وہ یہ تھا کہ آرمی ایویشن کے جو آفیسرز ہیں ہمارے سامنے, تو انہوں نے کل ہم جب ایئر بیس گئے, قاسم ایئر بیس, تو ہمیں لیفٹیننٹ کرنل عمران نے بتایا کہ جب وہ ایویکویشن کر رہے ہوتے ہیں سیفٹی کے لیے جو جنگ میں,